اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت شوہر کیسی زندگی گزاری، اس کا جائزہ لینے کے لیے اور اس کا سیکھنے کے لیے اور اس کا اسوہ حسنہ حاصل کرنے کے لیے ہم نے آپ کے لیے اس سیریز کا اہتمام کیا ہے، جس کے کئی دروس میں آپ کے سامنے متعدد ویڈیوز میں پیش کر چکا ہوں۔ آج ایک اور پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ضرورت اس بات کی ہے، آج کے دور میں ہماری گھریلو زندگی کس طرح سے خوشگوار ہونی چاہیے۔ خوشگوار گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اسوہ حسنہ پکڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے کیا اسی طرح سے کریں۔ میں آپ کے سامنے جو واقعات رکھنے جا رہا ہوں، اس کا تعلق نفسیات سے بہت زیادہ ہے، نفسیات سے بہت زیادہ ہے۔ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ ہر شوہر کی خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ گھر جائے تو اس کی بیوی بن سنور کے اسے ملاقات کرے، بن سنور کے اس سے ملے۔ یہ نہ ہو کہ پیاز اور پکوان کی جو ہے نا بو اٹھ رہی ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں۔ وہ چاہتا ہے کہ جب میں گھر میں داخل ہوں تو میری بیوی بن سنور کے میرا استقبال کرے۔ بالکل اسی طرح سے بیوی کی خواہش ہے کہ میرا شوہر جب میرے سامنے آئے تو بن سنور کے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے پاس تشریف لاتے تو آرائش اور زیبائش کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو استعمال کرتے تھے اور مسواک کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ہمیشہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر مشک کی خوشبو محسوس کی ہے۔ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ ان سے پوچھا گیا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلا کام یہ کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے۔ آپ کام سے آ رہے ہیں، آپ کے جسم میں جو ہے نا پسینے کی بو ہے، منہ سے بو آ رہی ہے، اور اس حالت میں آپ بیوی کے پاس جا رہے ہیں۔ نفسیاتی طور پر دیکھیے کس طرح سے، جس طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کے سامنے بن سنور کے صاف ستھری ہو کے مشک کی خوشبو، اچھی خوشبو لگا کے آئے، بالکل اسی طرح سے آپ کی بیوی بھی آپ سے یہی توقع رکھتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بن سنور کے آرائش اور زیبائش کے ساتھ اپنے ازواج مطہرات کے پاس جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ محترمہ سے ملاقات سے پہلے خوشبو کا استعمال کرتے تھے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرتے کہ مسواک استعمال کرتے۔ کس طرح سے دیکھیے ہماری تربیت ہو رہی ہے، ہم نجی زندگی کس طرح سے گزاریں، نجی زندگی میں کس طرح سے کریں۔ بننے اور سنورنے کا مطالبہ صرف بیوی سے نہیں ہے بلکہ شوہر سے بھی ہے۔ یہی اسوہ حسنہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالی ہمیں فہم عطا کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد